اچھا، یہ جو بات کی ہے چوہے صاحب نے، آپ نے جو ایمبیشیس ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ ہے کوئی 13 ٹریلین کا پلس، اور اس کے بعد آپ نے جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ کی 9.8 جو ٹریلین کی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر آپ نے جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ بھی 3.6 رکھا ہوا ہے. تو کافی ڈائکوٹمیز ہیں ان فگرز کے اندر جو چوہے صاحب بھی پوچھ رہے ہیں. اس سب کے باوجود گروتھ کہاں پہ ہوگی اور امپلائمنٹ جنریشن کہاں سے نکلے گی؟ دیکھیے، اس سال کا اکنامک سروے، اور یہ چودھری صاحب کے سوال کا بھی کچھ جواب ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بچت ہوئی ہے تو وہ زرعی شعبے سے ہوئی ہے. 6.25% 6.25% گروتھ ہے، اور ہم نے اس کو سزا دے دی، ایوارڈ دے دی اصلاح کی شکل میں. بری سزا دی ہے گندم کی قیمتوں کی شکل میں کہ گندم کی پرائس کریش ہو گئی ہے، اور اب بھی گورنمنٹ سپورٹ پرائسز پہ گندم لینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وزیر خزانہ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ سپورٹ پرائسز میں بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگلے سال اس کے اثرات ہی ہوں گے، کیونکہ ابھی سے اطلاعات یہ ہیں کہ جو فرٹیلائزرز کی کمپنی ہے، فرٹیلائزرز کی جو سیل ہے مارکیٹ میں کیمیکل فرٹیلائزر کی، کئی جگہوں پہ ڈیلر سے میں نے خود فون کر کے بات کی، خاص طور پہ وسطی پنجاب میں بڑے بڑے ڈیلر سے 3-4 لوگوں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال ابھی سے ہی ان کی سیلز ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہیں. ایسا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمیندار کئی گندم کے دانے لے کے بیٹھے ہوئے. فیس بک پہ میں نے خود اشتہارات دیکھے، 2500 اور 2800 روپے فی من کی پرچیز کی آفر ہے، جبکہ سرکاری قیمت خرید 3900 روپے ہے. تو اگر یہ اگلی فصلوں میں بھی جو گرمیوں میں کاشت ہوتی ہیں، چاول کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، بڑی بڑی جو فصلیں ہیں، ان میں اگر ان پٹس کم ہو جاتی ہیں تو ایک تو نقصان آپ کی فرٹیلائزر کمپنیز کو ہوگا. بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں جو کہ فرٹیلائزر پروڈیوس کر کے اور بیچتی ہیں، ان کے پروفٹس ہٹ ہوں گے. لیکن بہت زیادہ جو پریشان کن صورتحال ہے وہ آپ کی زرعی معیشت کے حوالے سے ہے، جس کے اثرات اوور آل معیشت پہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جو اس وقت جو حکومت کے دعوے ہیں، خاص طور پہ 3.6% گروتھ ریٹ، جو کہ بہت زیادہ کوئی امپریسو نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 3.6% تو بڑا تیر مار لیا ہے. ماضی میں تو پاکستان کے گروتھ ریٹ اس سے بہت زیادہ رہے. پاپولیشن گروتھ ہے 2.6 وہ ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو کس طرح چاہیے؟ تو نیٹ ٹرمز میں آپ کہہ سکتے ہیں. جی نقوی صاحب پلیز گو ہیڈ. جی دیکھیں، پہلے تو میں جب چودھری غلام حسین صاحب فرحان بخاری صاحب کا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ بین الاقوامی ماہر معیشت ہیں، تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوا تھا کہ ان سے کچھ سوالات کروں گا. لیکن اسی تعارف میں پھر چودھری صاحب نے کہا کہ یہ پولیٹیشین بھی ہیں، تو میری موٹیویشن ختم ہو گئی. کیونکہ جب کوئی پولیٹیشین نہیں، کسی بھی طرح آپ کو کہاں سے پولیٹیشین کی آواز آ گئی؟ میرے خیال میں آپ کی آئی ایف بی ابھی چودھری صاحب نے، آپ چودھری صاحب کا تعارف سن لیں. چودھری صاحب نے ابھی تعارف میں کہا ہے، دوبارہ بھائی اللہ نہ کرے کہ میں پولیٹیشین ہوں، میں تو کسی سیاسی جماعت کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں. آپ چودھری صاحب ان کی حمایت کی، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے بجٹ. بہرحال چلیں کوئی بات نہیں، آپ بتائیے سوال بتائیے. دیکھیں گفتگو جب بجٹ پہ ہو رہی ہے تو بجٹ پہ ہی ہونا چاہیے، سیاست پہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی گفتگو میں سیاست کا عنصر بہت زیادہ نظر آیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، NFC کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے صوبوں کے لیے. اصل میں تو 18ویں ترمیم پہ جو بھی تنقید ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار وفاق ہے. وفاق کیوں ہے؟ جب 18ویں ترمیم کے ذریعے فیصلہ ہو گیا کہ یہ تمام ادارے صوبوں کو منتقل ہو جائیں گے، تو ابھی تک کیوں نہیں ہو رہے، یا ان کو دوسرے ناموں سے کیوں شروع کر دیا گیا؟ وہ 1300 ارب سے زیادہ کا برڈن وفاق نے کیوں اپنے اوپر لیا ہوا ہے جب وہ صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے؟ اور NFC کے ذریعے صوبوں کو وہ رقم بھی منتقل ہوتی ہے، یا صوبے دعوے دار ہوتے ہیں کہ وہ رقم NFC کے ذریعے ان کو منتقل ہو. تو اس کا ذمہ دار صوبے نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وفاق ہے. اگر 18ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وفاق کو وہ ادارے ٹرانسفر کرنا ہوں گے یا ختم کرنا ہوں گے جن کا وفاق پہ اب 18ویں ترمیم کے بعد اختیار نہیں رہا. چلیں بالکل حسن آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی کلیریفیکیشن ناظرین. جو بخاری صاحب ہے، فرحان بخاری صاحب، اوور دا ڈیکیڈز یہ صحافی ہیں ہمارے اسلام آباد بیس، فائنینشیل ٹائمز کے اندر لکھتے ہیں، اور پولیٹیکل اکانومی اور جو تھوڑی بہت ہم نے سیاست پڑھی ہے. نقوی صاحب، بغیر سیاست کے اکانومی چلتی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا
جب بل کلنٹن کا الیکشن ہوا تھا 92 کے اندر، وہ تب انہوں نے یہی کہا تھا کہ اکانومی اسٹوپڈ، اور یہ بڑا پھر مشہور زمانہ. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اسی بات کو آپ آگے بڑھاؤں کہ اکنامکل ڈسٹورشن آتی ہے، اکنامکل ڈسٹورشن آتی ہے پولیٹیکل. جب آپ کے پاس اقتدار آتا تھا تو آپ اکانومی کو کنٹرول کرتے تھے، اور آج تھوڑا سا دنیا بدل گئی ہے. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آج اکانومی دنیا میں جو ہے نا اقتدار کو اور جو پاور کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پیسے کی اہمیت اور معیشت کی اہمیت جو ہے وہ دنیا سمجھ رہی ہے. اچھا میرے سر دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو فرحان بخاری صاحب، میں خواہش میری یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا جو ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم کریں. کے پی کے کا جو صوبائی بجٹ ہے اس کے حوالے سے کو بتائیں کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام کسی کی بیٹھ کے تعریف کرنا تو ہے نہیں، ہم نے تو تنقید کرنی ہوتی ہے، اور تنقید برائے اصلاح ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کو 5-6 پوائنٹس ایسے جو کہ کے پی کے کا سب سے پہلے بجٹ آیا تھا تو آئی ایم شیور کہ آپ نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی بھی کیا ہوگا، تو اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو وہ ان کو امپروو کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے غلط کیا ہے. ایک بات تو میری یہ. دوسری جو میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا، جو پنجاب میں زراعت کے حوالے سے یہ پرنسپل ڈیسیژن ہو چکا ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ کبھی بھی وہ دوبارہ اگلے سال بھی وہ گندم کی پروکیورمنٹ نہیں کرنی، نہ اس سال کی ہے نہ اگلے سال کریں گے، کیونکہ وہ جو بینکوں سے قرضہ لے کر جو وہ گندم خریدتے تھے وہ سال کے بعد جتنا مارک اپ بن جاتا ہے، سود بن جاتا ہے، تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وہی سود کی جو رقم ہے جو انہوں نے پے کرنی ہے وہی اٹھا کر ویسے ہی قرضہ لیے بغیر ہی وہ رقم آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں امنگ جو فارمرز ہیں، جو چھوٹے کاشتکار ہیں. تو یہ اس کی کلیریفیکیشن یہ ہے، اور وہ دے ہیو اے پلان. اب وہ دعویٰ ان کا ہے کہ وہ کاشتکار کو کمر ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنے ایک اس ایگریکلچر پلان ایک رکھا ہوا ہے. اب سکسیسفل ہوتے ہیں تو وقت ہی ثابت کرے گا. لیکن میں کے پی کے حوالے سے فرحان بخاری صاحب کو 5-6 پوائنٹس بتائیں. سب سے پہلے بجٹ ان کا آیا تھا کچھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا، مین پوائنٹس. جی بہت شکریہ. دیکھیے مجموعی طور پہ، اور یہ مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک صوبے سے متعلقہ نہیں ہے. کے پی کے کا تو ایک المیہ یا ایک پرابلم چلا آ رہا ہے ان کا کہ صوبائی سطح پہ جو ان کے ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں، جو کہ ترقیاتی پروگرامز ماضی میں ہوئے، کہیں پہ اوور سپینڈنگ ہوئی، کہیں پہ اور مسائل آئے. ایک تو وہ ہے مسئلہ. لیکن اوور آل ہمارے ملک میں جس قسم کی یہ پھر یہ حیدر نقوی صاحب میرے سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ ذمہ داری بڑی وفاق کی ہے یا صوبوں کی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیے اس کے بعد جو جس قسم کی تصویر سامنے آئی ہے اس میں صوبوں کو کہیں زیادہ امیجنیشن کی ضرورت ہے. یعنی اپنا یہ وہ موقع نہیں ہے جب صوبوں کی سطح پہ آپ پہلے وقتوں میں مالیہ ابیانہ یا وہ ایک پے کرتے ہیں، ابیانہ آج بھی پے کرتے ہیں زراعت میں، یا ایکسائز ڈیوٹی، وہ یا بہت عرصہ پہلے ایک نظام ہوتا تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے ختم کروایا تھا چونگی کا، جو کہ آکٹرائے جیسے کہا جاتا تھا، وہ انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. یہ زمانہ بدل گیا ہے. صوبوں کے لیے بھی جو مجموعی جو یعنی مالی صورتحال ہے اس میں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کے پی سے متعلق سر، ہاں نہیں کے پی سے متعلق میں آپ سے یہ عرض اوور ڈرافٹ ان کا ہے کچھ زیادہ، ان کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی اور پیسے وہ کرتے ہیں وفاق کے بھی، وفاق سے کچھ لینے بھی انہوں نے ہیں، تقاضا بھی ہے، لیکن وہ بھی کر رہے ہیں. اور 15-16 ارب آپ کو پتا ہے نا، وہ جو 15-16 ارب روپے ہے، تھوڑی سی اماؤنٹ ہے. لیکن یہ کہ کے پی کے معاملے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ پہ اوور سائٹ زیادہ مضبوط اور زیادہ شارپ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ صرف کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں بڑے کیا چھوٹے سائز کے، مڈ سائز کے پروجیکٹس بھی پلاننگ کمیشن کی بڑی ڈائریکٹ سپرویژن کے بغیر، کلیئرنس کے بغیر آگے نہیں جا سکتے تھے. آج وہ صورتحال ختم ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ پلاننگ کمیشن اتنا مضبوط تھا کہ وہ روٹینلی جا کے صوبوں میں سینئر آفیشلز کے ساتھ ان کی بات چیت چلتی تھی اور لوگ انہیں بہت زیادہ سیریسلی لیتے تھے. اب کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ